جب تک ہم آزمائش میں پاس نہیں ہوں گے تو کیا خدا دنیا کی امامت مسلمانوں کو دے گا؟ مفت امریکہ کی طاقت آپ کے ہاتھ میں دے دے. امریکہ نے 300 سال سے بڑھ کر جدوجہد کی، اس مقام تک پہنچی. چائنا نے جو ہے نا کتنی محنت کی ہے، اس مقام کو پایا. رشیا نے کتنی محنت کی ہے، یورپ صدیوں سے محنت کر رہا ہے، بس تمہارے مفت جیب میں آئے. امریکہ کا اختیار تمہارے جیب میں دے، اس لیے کہ تم نے مونچھوں کو چوٹا کیا، اس لیے کہ تم نے ناخن چوٹے. ایسا آسان ہے. صبح تم اٹھتے ہو تو بھائی رشیا سے فون آ رہا ہے کہ بھائی اختیارات تم سنبھالو ماسکو کی، اور ادھر واشنگٹن سے فون آیا کہ بھائی بس یہ امریکہ تم لوگوں کا ہو گیا مسلمانوں. ادھر سے یورپ والے آ کر تمہارے قدموں میں گرے، ادھر سے جے پال نے جو ہے نا تم کو سجدہ کیا. جب تک ابراہیم کے نقش پر نہیں چلو اس وقت تک امامت نہیں ملے گا، بلکہ تم نے تو پکی پکائی امامت کو جو ہے نا خراب کر دیا. تم کو تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک خلافت دی، آپ کو امامت اس نے دی. ہم تو اتنے نائل تھے کہ صدیوں کے بعد اس امامت کو کھویا. اس آئین کو جو خدا کا آئین تھا، جو خدا کا دین تھا، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس دین کا احترام کیا، ہم نے اس دین کی عزت کی. کتنا بدبخت قوم ہے جو اپنے آئین کو 3 پوشوں میں بند کر کے چنتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا. یہ کیسے لوگ ہیں جو خدا کے آئین کو جانتے بھی نہیں. اگر پاکستان کے آئین کے آرٹیکلز کو آپ تعویذ بنائیں، دیکھیں نا، تو خدا کے لیے لوگ اب پر ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے. بولتے ہیں پاکستانی عجیب قوم ہے، اپنے آئین کے آرٹیکلز کو لکھ کر اپنے گلے پہ لٹکاتا ہے، تعویذ بناتا ہے. تو یہ تو خدا کا آئین ہے قرآن. تم اس کے آرٹیکلز کو، اس کے آیاتوں کو تعویذ بنا کر جو ہے نا، اور امامت کو تم نے بیرون بنایا، اور خدا کے جو خدا کا آئین اس کے ساتھ یہ کیا. مرکز کی حالت ہے وہاں پر ابھی سے رسومات. اگر ہمارے پارلیمنٹرین جو ہمارے ممبر ہے وہ اسلام آباد ثواب کے لیے جاتی ہے، وہاں پر ایک کام کے لیے جاتی ہے، ایک ہدف ہے ان کا. آپ کا حاجی تو ثواب کے لیے جاتا ہے، وہ تو اسلام کے مرکز میں ثواب کمانے کے لیے جاتا ہے. اگر ہم جائیں اسلام آباد کے پارلیمنٹ کو چومیں، اس سے کیا ہوتا؟ چومنے سے کیا ہوتا؟ ہم تو وہاں پر صرف چومنے کے لیے جاتے ہیں. ہاں ایک احترام ضرور ہو چکے، اس کا ایک احترام، اس طرح جھنڈے کو ہم سلام کرتے، مگر یہ سلامتی کے اندر ایک فلسفہ ہے. آپ حجر اسود کو کیوں سلامتی دیتے یا اس کو کیوں چومتے؟ کیا یہی کافی ہے تمہارے کہ بس تم گئے اسلام آباد، وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کو تم نے چوما تو بس وہ کام ہو گیا؟ اس لیے یہ جو ہم خوشی منا رہے ہیں 3 دن، امامت یعنی خلافت، آپ بے شک اس کو اسلامی خلافت کریں، اسلامی بنا، اور ایک مرکز جو خلافت کے لیے، امامت کے لیے ضروری ہے، اور ایک آئین. ان 3 وجوہات کی بنا کریں. تو اب یہی بات چلی آ رہی. اللہ نے خوب آزمایا ابراہیم. جب وہ آزمائش میں پاس ہو تو بولا انی جاعلک للناس اماما، ابھی تو صرف مسلمان سارے انسانوں کا امام، خدا کی قسم. تم کو ابھی اللہ نے منتخب کیا، تمہاری چناؤ خدا نے کی. اور اگر ہم بھی پاس ہو جائے نا، اللہ بھی ہمیں انسانوں کا امام بنا، مگر ہم نے وہ امتحانات کو نہیں جانا. یقین جان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا کیا نا، ہم نے تورات سے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. یہ بھی ہم نے نہیں سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آزمایا، پھر اس کو جا کر امامت دی. اور اس نے کہا قال ومن ذریتی، اے خدا میرے بچوں کو بھی، میرے اولاد میں بھی اس امامت کو جاری فرما، تاکہ اس مرکز کا وہ بھی اسی طرح خیال کرے، اور یہ مرکز اسی طرح خدا کا مرکز بن کر تمام انسانوں کی رہنمائی کرے، تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے باعث امن بنے، مثابۃ للناس بنے، امن للناس بنے. اس طرح اے اللہ میرے اولاد میں اس کو جاری فرما. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ نے فرمایا
نہیں پہنچے گا، نہیں ملے گا میرا یہ وعدہ امامت کا، یہ خلافت نہیں ملے گی کن کو؟ ظالمین۔ جو اپنے گھر میں ظالم اس کو دنیا کا امام بنائے گا وہ؟ یار جو آدمی اپنی بیوی سے ظلم کر رہا ہے اس کا حق نہیں دیتا۔ بے شرم آدمی، تمہاری بیوی اپنا گھر چھوڑا، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، اس کو تم نے وہاں پر بند کیا پنجرے میں۔